بارش میں سونے والا سسرال۔ ممتا اور راکیش کی شادی ہو جاتی ہے۔ راکیش جب ممتا کو اپنے گھر لے کے آتا ہے، ممتا ان کے گھر کو دیکھ کے بہت حیران ہوتی ہے۔ ان کے گھر میں بہت بڑا صحن ہوتا ہے اور بہت سارے کمرے بھی ہوتے ہیں، ہر کمرے میں بیڈ ہوتا ہے، ایک صاف ستھرا کچن بھی ہوتا ہے ان کے گھر میں۔ لیکن ان کے گھر میں کسی بھی کونے پر کوئی چھت بھی نہیں تھی۔ یہ سب دیکھ کے ممتا کو بہت عجیب لگتا ہے۔ جب ممتا ان سے یہ سب پوچھتی ہے، ارے ماں جی، آپ کے گھر میں تو کہیں بھی چھت نہیں ہے۔ اس کا سسر کہتا ہے، ارے بیٹا، یہ ہماری پرمپرا ہے۔ تو وہ پرمپرا کا نام سن کر خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن اس کو یہ سب کچھ بہت عجیب لگتا ہے۔ ممتا کے سسرال میں اس کے ساس سسر، جیٹھ، نند اور اس کا پتی ہوتے ہیں۔ اس کی جیٹھانی کا پہلے ہی دیہانت ہو چکا ہوتا ہے۔ جب ممتا کچن میں کھانا بنانے کھڑتی ہے تو سامنے سے ہی دھوپ آ رہی ہوتی ہے اور بہت گرمی لگ رہی ہوتی ہے اس کو، اور گرمی کی وجہ سے چکر آتا ہے اور ممتا نیچے گر جاتی ہے اور سارے سسرال والے کچن میں آ جاتے ہیں۔ تبھی اس کا سسر اپنی بیٹی سے کہتا ہے، جاؤ اس کے اوپر پانی کی بالٹی ڈالو، اس کو خود ہی ہوش آ جائے گا اور اس کی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ تبھی اس کی بیٹی اس کے اوپر بالٹی پانی کی بھر کے ڈال دیتی ہے۔ ممتا کو ان سب کی یہ حرکتیں لیکن پھر وہ اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر بھی خاموش ہوتی ہے۔ پھر ممتا سب کے لیے کھانا بناتی ہے اور جیسے ہی رات ہوتی ہے، ممتا اپنے کمرے میں جا کے سوتی ہے تو اچانک سے زوردار بادل گرجنے لگ جاتے ہیں اور تیز بارش ہونے لگ جاتی ہے۔ ان کے گھروں میں کئی چھت نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے سارا پانی گھر میں آتا ہے اور ممتا ساتھ ہی پڑوس میں جا کے کسی کے باہر برآمدے میں جا کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہاں کھڑی ہوتی ہے، تبھی اس کے سارے سسرال والے اس کے پیچھے وہاں آ جاتے ہیں اور اس کا جیٹھ کہتا ہے، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جب ہم سب ادھر ہیں، نہ تم سے گرمی برداشت ہوتی ہے، نہ بارش برداشت ہو رہی ہے، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تبھی وہ سب ممتا کو باتیں سنانے لگ جاتے ہیں اور اچانک سے زوردار بادل پھر گرجنے لگ جاتے ہیں اور وہ لوگ وہاں سے ممتا کو کھینچ کے گھر لے آتے ہیں اور ممتا پھر سے جا کے اپنے کمرے میں سو جاتی ہے۔ لیکن بارش کا پانی مسلسل ان کے کمرے میں آ رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ممتا کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ ایک دن ممتا کے گھر والے باہر گئے ہوتے ہیں، تبھی ممتا گھر سے باہر نکلتی ہے اور جا کر باہر کھڑی ہوتی ہے۔ ممتا سوچ رہی ہوتی ہے کہ وہ کس سے بات کرے۔ اچانک سے وہاں سے دو عورتیں گزرتی ہیں، جن کو دیکھ کے ممتا انہیں اپنے پاس بلاتی ہے اور ان سے اپنے سسرال والوں کا پوچھتی ہے، دیدی، کیا آپ مجھے بتا سکتی ہو کہ اس گھر پہ چھت کیوں نہیں ہے؟ لگتا ہے تمہارے سسرال گھر پہ نہیں ہے، تبھی تم ہم سے بات کر رہی ہو۔ ممتا، جی وہ گھر پہ نہیں ہے، وہ باہر گئے ہوئے ہیں۔ تبھی وہ اس کو بتاتی ہے کہ جب سے تمہاری جیٹھانی کا دیہانت ہوا ہے، تب سے ہی ان کے گھر کی چھت ٹکتی نہیں۔ کئی دفعہ انہوں نے مستری کو بلا کے چھت بنوانے کی کوشش کی ہے، لیکن جب بھی چھت بنواتے ہیں، بارش آنے کی دیر ہوتی ہے، وہ نیچے گر جاتی ہے اور پھر اب یہ چھت بنواتے ہی نہیں ہیں۔ یہ لوگ تو بہت ظالم ہیں اور تمہاری جیٹھانی پہ بھی بہت ظلم کرتے تھے، اس کو مارتے تھے۔ ان سب کی باتیں سن کے ممتا بہت حیران ہوتی ہے اور اس کو بہت بڑا شوق لگتا ہے۔ محلے میں سے تو کوئی ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں۔ اگر تمہارے سسرال والے آ گئے تو پھر ہماری خیر نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں بھی بے عزت کرنے لگ جائیں ہماری وجہ سے۔ اس لیے وہ دونوں وہاں سے جلدی سے چلی جاتی ہیں۔ جیسے ہی دن گزرتا ہے اور پھر شام ہو جاتی ہے، ممتا کے سارے سسرال والے واپس آتے ہیں۔ تبھی وہ سب شراب پی کے آئے ہوتے ہیں۔ ممتا نے سب کے لیے کھانا بنایا ہوتا ہے، تبھی اس کا سسر کہتا ہے، یہ کیسا کھانا بنایا ہے، بدبو سا کھانا ہے۔ ہاں بھو، یہ کیسا کھانا بنایا ہے تو نے، تیری تو عقل ٹھکانے لگانی پڑے گی۔ تبھی اس کی ہاں ماں جی ضرور، کتنے دنوں سے کسی کی پٹائی نہیں کی، آج اس کی پٹائی کرتے ہیں۔ تبھی سب سسرال والے مل کے ممتا کو مارنے پیٹنے لگتے ہیں اور ممتا زور سے چیخنے لگ جاتی ہے۔ اسی طرح سے وہ ہر روز ممتا پر ظلم کرتے رہتے تھے اور ایسے ہی وہاں پہ لگاتار بارشیں ہوتی رہتی تھی اور وہ لوگ ممتا سے بہت کام کرواتے تھے اور گھر میں چھت نہ ہونے کی وجہ سے دھوپ بھی سیدھا اندر آتی تھی۔ گرمی کی وجہ سے ممتا کئی بار بے ہوش بھی ہو گئی تھی اور پھر رات کے وقت بارش شروع ہو جاتی تھی، جس کی وجہ سے ممتا کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ اس طرح سے کچھ دن گزرنے کے بعد جب ممتا کے سسرال والے گھر سے باہر گئے ہوئے تھے، گھر میں کوئی نہ کوئی سراغ تو ضرور ہوگا، مجھے اس تک سے وہ پہنچتا ہوگا۔ تبھی ممتا سارے گھر کی تلاشی لیتی ہے اور ایک ایک کمرے کی چھان بین کرتی ہے۔ تبھی اس کو اس کے جیٹھ کے کمرے سے ایک ڈائری ملتی ہے جو کہ اس کی جیٹھانی نے لکھی ہوتی ہے۔ اس نے اپنے سارے ظلم جو اس کے سسرال والے کرتے تھے ڈائری میں لکھے ہوئے تھے۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب جب اس کے سسرال والے بہو پر ظلم کریں گے، تب تک آندھی اور طوفان آئیں گے اور بارش نہیں تھمے گی اور تب تک اس گھر کی چھت نہیں ٹکے گی۔ تبھی ممتا وہ سب سن کر بہت حیران ہوتی ہے۔ اس کہتی ہے کہ لگتا ہے جیٹھانی جی کی آتما اسی گھر میں ہے۔ تبھی وہ سب گھر آ جاتے ہیں اور پھر سے بارش شروع ہو جاتی ہے
ممتا پھر سے جا کے اسی جگہ پہ اپنے پڑوسن کے برآمدے کے گھر کے باہر برآمدے میں جا کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ تبھی سسرال والے پھر واپس سے جیسے اس کے پتی اس پہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کا بازو مروڑ لیتی ہے اور کہتی ہے اب مجھے مار کے دکھا دو، بہت ظلم کر لیا تم لوگوں نے مجھ پہ، اب میں کسی کو نہیں بخشوں گی۔ اس کا یہ کرنے کی دیر ہوتی ہے کہ بارش تھم جاتی ہے تو ممتا حیران ہوتی ہے کہ یہ کیا، میں نے ان کا وروଧ کیا اور بارش ہلکی ہو گئی ہے۔ ممتا ان سب کا وروଧ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس طرح سے کچھ دن گزرنے کے بعد ممتا اپنے سسرال والوں کو سب کو ایک ہی جگہ پہ باندھ دیتی ہے اور وہ گھر سے باہر جاتی ہے اور وہاں سے مستریوں کو اور گھر چھت کا سارا سامان لے آتی ہے۔ تو یہ مستری کہتے ارے بہن جی، ہم نے کئی دفعہ اس گھر کی چھت بنوائی ہے لیکن اس گھر کی چھت نہیں ٹکتی، پتہ نہیں کیا ہے، لیکن ہم آپ کے کہنے پہ پھر بنا کے دیکھتے ہیں۔ تبھی وہ کہتی ہے کہ آپ بنائیں چھت، یا تو آج چھت نہیں ٹکے گی یا پھر یہ نہیں ٹکیں گے۔ یہ سن اس کی ساس معافی مانگنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے بہو ہمیں معاف کر دے، ایسا مت کر۔ تبھی وہ ان کی بات نہیں سنتی ہے، کچھ دیر میں چھت بن کے تیار ہو جاتی ہے۔ تبھی وہ ممتا سب کو بتاتی ہے کہ آپ لوگوں نے جیسے جٹھانی پر ظلم کیا ہے ویسے ہی مجھ پر ظلم کرتے تھے اور آپ نے ان پہ بہت اتیاچار کیا جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے گھر کی چھت بھی نہیں ٹکتی تھی۔ یہ سن کر وہ سب بہت حیران ہوتے ہیں اور پھر ممتا سے معافی مانگنے لگ جاتے ہیں اور اس گھر کی چھت اب گرتی نہیں ہے۔ تبھی پھر سے اچانک سے زوردار بارش ہونے لگ جاتی ہے۔ تبھی ممتا اپنی جٹھانی کی آتما کو آواز دیتی کہ جٹھانی جی پرکٹ ہو، آپ جہاں بھی ہو، آپ کے ظالموں کو سزا مل کے رہے گی۔ تبھی وہ ممتا سے کہتی ہے ممتا آج میری آتما کو شانتی مل گئی ہے، تم نے انہیں احساس دلا دیا ہے۔ وہ یہ کہہ کے وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ تبھی ممتا کے سسرال والے اس سے معافی مانگتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتے۔